السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سب کو جس چیز کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ چیز ہے جو انسان کی زندگی میں کام آتی ہے، تو لہٰذا انسان کو وہ چیزیں یاد کرنی چاہیے اور ان کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ میں آپ سب کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان چیزوں کو یاد کریے اور بھول جائیے، نہیں، ان چیزوں کو یاد کیجئے اور اپنے جو ہے وہ دنوں میں استعمال کیجئے۔ تو دوستو، ہم شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ سبسکرائب کریں یوسف ٹی وی کو، ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ تو دوستو، آج کا ہمارا جو عنوان ہوگا وہ ہوگا کچھ دعائیں ہیں۔ کچھ نہیں، چلیں آپ کر لیں۔ ایک دعا ہے جو آپ لوگوں کو روز پڑھنی چاہیے۔ میری طرف سے آپ اس دعا کو فجر کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، اے صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رات کو بچھو نے کاٹ لیا، مجھے رات کو بچھو نے کاٹ لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے یہ دعا پڑھی؟ اب ہم بڑھتے ہیں اپنی دعا کی طرف۔ تو دوستو، وہ دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ کیا دعا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ ترجمہ: پناہ مانگتا ہوں میں ساتھ اللہ کے اور پورے کلموں، یعنی بات ہماری یہ ہوئی کہ جو دعائیں ہیں ہمیں روز پڑھنی چاہیے۔ دعائیں پڑھیں گے، اللہ کو یاد کریں گے تو آگے جنت پائیں گے۔ نہیں پڑھیں گے، اللہ کو نہیں یاد کریں گے، اللہ سے پیچھے مڑ جائیں گے تو آگے جہنم کا عذاب تیار ہے۔ آپ کو میں ایک واقعہ سناتا جاؤں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ جب کسی گناہ گار انسان کی بات یہ ہے کہ جب کسی گناہ گار انسان کی میت کو لے کر دفنایا جاتا ہے، جب کسی گناہ گار کے انسان کی میت کو لے کر دفنایا جاتا ہے تو وہ چیخیں مارتا ہے، دھاڑے مارتا ہے، چلاتا ہے، کہتا ہے، اے میرے بھائی، اے میرے دوست، مجھے کدھر لے کے جا رہے ہو؟ مجھے کون سی دنیا میں لے کے جا رہے ہو؟ ہر پرندہ، ہر جانور اس کی آواز سن سکتا ہے، لیکن انسان نہیں سن سکتا۔ انسان نہیں سن سکتا۔ کہتے ہیں کہ اگر انسان وہ آواز کو سن لے تو پھر انسان وہیں پر بے ہوش ہو جائے۔ بات یہ ہے، اور جب کسی کی نیک انسان کی میت کو لے کر جایا جاتا ہے تو وہ میت کہتی ہے، اے میرے ساتھیوں، مجھے میرے اپنے گھر میں چھوڑ کر آؤ۔ یہ تو دنیا وہ آج ہے کل نہیں، کل ہے تو پرسوں نہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ آدمی آتے ہیں تو آدمی کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی کا اتنا اعتبار نہیں کرتا کہ میں ایک کمرے سے اٹھ کر باہر جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی۔ دوسرا آدمی کہتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول، میں تو اتنی امید نہیں رکھتا کہ میں یہاں سے اٹھ کر کھڑا ہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی بات سنی اور آگے سے مسکرائے، آگے سے
مسکرائے تو کہنے لگے کہ تم لوگوں نے اتنی بڑی بڑی زندگی کے بارے میں امیدیں لگا رکھی ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ جب جو میری امید ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب یہی امید لگا کر رکھیں کہ جو سانس ہم اندر لے کے جا رہے ہیں کیا وہ ہم دوبارہ ٹھیک سے باہر نکال سکیں گے یا نہیں. تو دوستو، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، نماز کی پابندی کرو. اگلے جہان میں جا کے رب نے یہ نہیں پوچھنا کہ بتاؤ کتنی پوزیشن ہے، کتنے اے گریڈ ہے، کتنا کیا آیا. رب نے پہلا سوال کرنا ہے کہ بتاؤ نماز پڑھی، قرآن پڑھا. تو دوستو، ہمارا دھیان نہ نماز کی طرف ہے نہ قرآن کی طرف. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ایک اللہ کو یاد کریں. ہمیں پتہ ہے ہم وہیں سے آئے ہیں اور وہیں پر لوٹ کر ہمیں واپس جانا ہے. میرے ساتھیوں، میری باتیں کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ ان کو سن کر بھول جائیں، بلکہ میری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ میری ان ساری باتوں پر عمل کریں. عمل کریں گے تو زندگی میں کچھ پا لیں گے. عمل کریں گے تو زندگی میں آپ کچھ پائیں گے. اللہ نے انسان کو اس کی عبادت کے لیے بھیجا دنیا پہ. اللہ نے انسان کو اس کی عبادت کرنے کے لیے دنیا پہ بھیجا. تو ابھی آپ سب جو ہے وہ صورتحال دیکھ سکتے ہیں جو چل رہی ہے. کرونا بھی آیا. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کا خاص اہتمام کریں، ان دعاؤں کا خاص اہتمام کریں اور ان کو پڑھیں. زیادہ سے زیادہ آپ کا آدھا منٹ، کتنے منٹ لگیں گے نہیں، صرف آدھا منٹ لگے گا. 3 بار آپ یہ دعا فجر کے بعد پڑھیں اور 3 ہی بار یہ دعا آپ مغرب کے بعد پڑھیں. تو دوستو، میں نے آپ کو جتنی باتیں سنائی، جتنی باتیں آپ کے ساتھ کی، ان باتوں پر آپ کو عمل کرنا چاہیے. یہ باتیں سننے سے نہیں آتی، ان باتوں کے اوپر آپ عمل کریں گے. میرے بھائیوں، ہم لوگوں نے بہت کچھ دیکھا ہے اس دنیا میں. شرابی ہے، جھوٹ بولنے والا ہے، لٹیرا ہے، ڈاکو ہے، کئی قسم کے انسان ہیں، کئی قسم کے انسان ہیں. انسان جب بڑا ہوتا ہے نا، جب وہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو جو ہے نا وہ زندگی کے اندر بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں جن کو دیکھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے، پھر ان کے ساتھ جانا پڑتا ہے. تو دوستو، آپ کو میں ایک اور واقعہ سناتا جاؤں. جب کوئی برا انسان قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو اس کی قبر میں آگ بھڑک اٹھتی ہے. آگ بھڑک اٹھتی ہے اس کی قبر میں. سانپ پڑ جاتے ہیں، کیڑے پڑ جاتے ہیں. اتنا موٹا دبلا جسم مٹی میں مل جاتا ہے. تو میرے دوستو، اپنے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دو. اپنے اللہ کو یاد کرو گے تو زندگی میں واقعی کچھ پاؤ گے. جو کام شروع کرو بسم اللہ سے شروع کرو، ختم کرو تو الحمدللہ پہ ختم کرو. اسی کہنے ہیں اور ویلا گے جڑا بھی کام میں ہوئیے گا آپ ہی ویلے رہے. نہیں، ہمیں کہنا چاہیے انشاءاللہ. ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ انشاءاللہ ہم یہ سارا کام اللہ کے فضل و کرم سے پورا کریں گے. تو آخر پہ میں آپ سب کو کہتا چلوں کہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے بیمار شخص ہیں اللہ تعالیٰ
ان کو جلد از جلد صحت یاب کرے، اور تو اور جو لوگ ہم سے جدا ہو چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو آخر پہ میں آپ سب کے ساتھ پھر وہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز 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 میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔